انسان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق وہیں سے ملتا ہے جہاں پر وہ سب سے زیادہ مخلص رہا ہو، مگر پھر بھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نبھانے پڑتے ہیں، ورنہ جن رشتوں نے ہمیں اتنی ذہنی اذیت دی ہوتی ہے بعض دفعہ ان سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں۔ میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں اس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ رشتوں کے پیچھے اپنی پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں، اپنا پورا ٹائم اور اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ ان رشتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید یہ رشتے ہم سے مخلص ہیں، شاید یہ ہمارے اپنے ہیں، مگر اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ سائنس شیئر کروں گی، ایسی علامتیں شیئر کروں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا جن رشتوں کے ساتھ آپ مخلص ہیں وہ رشتے آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں، کیا ان کے ساتھ آپ کو لائف میں آگے چلنا چاہیے یا نہیں، اور اگر آپ کو ان رشتوں کی اصلیت سمجھ آ جائے تو پھر آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کریں گے۔ تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی ہے، کمپلیٹ واچ کرنی ہے۔ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا تھا میں نے نان قطعیاں جو ہیں وہ بیک کی تھی، کافی ساری جو ہے وہ بیک کر کے رکھ لی تھی۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، آپ ایک بار بنا کے رکھ لیں تو پھر بچوں کو جب تھوڑی بہت بھوک لگتی ہے یا پھر اپنا ٹی ٹائم میں اسنیکس ہوتے ہیں یا خود بھی کبھی ہلکے پھلکے بھوک لگے تو گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صاف ستھری ہوتی ہیں اور آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، تو جب آپ کا دل چاہے تو آپ کھا لیتے ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپ کمنگ بلاگس میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی، اگر آپ کو ریسیپی چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جی بچوں کی فرمائش تھی کہ مجھے جو ہے وہ چکن ڈونٹس بنا دیجیے، تو چکن ڈونٹس کی ریسیپی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ دیکھتے جائیں اور کرتے ہیں آج کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک پر بات۔ ہمارے آس پاس اس طرح کے بہت سارے رشتے، بہت سارے لوگ بہت زیادہ اس طرح سے عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو کہ بظاہر تو ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں، یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں، یہ ہمارا خیال کرتے ہیں، بٹ جب کبھی زندگی میں کچھ ایسے ٹائم آتے ہیں تو اس ٹائم پر ہمیں ان رشتوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آج میں یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کو بھی رشتوں کو پرکھنا آسان ہو جائے گا اور آپ بھی یہ سمجھ سکیں گے کہ کیا یہ رشتہ واقعی میں آپ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات تو ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ یا ایسا رشتہ جو کہ آپ نے پورے دل سے نبھایا ہو، آپ پورے مخلص ہوں اس رشتے میں، یعنی کہ اس رشتے کے اندر منافقت بالکل بھی نہ ہو، آپ نے اپنی طرف سے وہ رشتہ پورے سچے دل سے نبھایا ہے، آپ اس رشتے کے ساتھ مخلص ہیں، بٹ سامنے والا جو ہے وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا یا کبھی بھی آپ کو اس طرح سے رسپانس نہیں کرتا ہے، مطلب اس کے دل میں نہ تو اس طرح سے پیار ہوگا، نہ ہی اس طرح سے خلوص ہوگا، نہ ہی وہ کسی بھی بات کو لے کے آپ کے ساتھ اتنا سنسیئر ہوگا جس طرح سے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا آپ اس کے بارے میں سنسیئر ہیں۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سامنے والا بھی مجھے ہر بات میں اسی طرح سے پریورٹی دیتا ہے، اپنی ہر بات اسی طرح سے مجھ سے شیئر کرتا ہے کہ جس طرح سے میں کرتی ہوں، کیا وہ اتنا ہی مخلص ہے جتنا کہ میں سچے دل سے رشتہ نبھاتی ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسے رشتوں سے پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ اور دوسری ایک بہت زیادہ اہم ریزن، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ایسے انمول ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں، آپ بھی ان رشتوں کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں، مگر جو کوئی تیسرا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر یا انویس یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی سنسیئرٹی کو پسند نہیں کرتا یا وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا رشتہ خراب کروا کے اور بیچ میں فائدہ حاصل کر لوں۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سامنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں آپ کے خلاف باتیں، غلط فہمیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ آہستہ 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 بڑھتی بڑھتی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا وہ اسی کی باتوں کو سچ مان کر اور آپ کو جھوٹا سمجھ لیتا ہے، اور پھر آپ سے وہ سچ اور جھوٹ کی تصدیق کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا، آپ سے یہ پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھتا ہے کہ کیا واقعی میں آپ نے ایسا کہا، کیا آپ نے ایسا کیا، انہی کی باتوں کو سچ مان کر اور آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یقین کریں کہ جو لوگ رشتے میں آپ سے کوئی بات پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، غلط فہمیاں پال کر اپنے دلوں کو دور کر لیتے ہیں، تو ایسے رشتے کبھی بھی آپ کے نہیں ہوتے، وہ رشتے آپ کے ساتھ کبھی مخلص تھے ہی نہیں۔
تو ایسے رشتوں کے ساتھ بی کیئرفل رہا کریں، انالائز کیا کریں، کیونکہ ایسے لوگ بہت ہمارے آس پاس ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اپنی زندگی کا بہت زیادہ ٹائم ایسے ہی رشتوں کی وجہ سے ضائع. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری لائف میں، ہمارے ارد گرد اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو سچ کا دعویٰ کرتے ہیں، جو حق کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اچھے اچھے اسٹیٹس لگا کر اور اچھی اچھی بات کر اس طرح سے مطلب کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا ثابت کرتے ہیں اور سچ بولتے بھی ہیں، مگر جب ان کے سامنے اپنی صفائی دینے کے لیے یا اپنی کوئی بات کلیئر کرنے کے لیے سچ بولا جائے تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ سچ کو سچ کہہ سکیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں. وہ سچ سننا ہی پسند نہیں کرتے. تو یقین کریں کہ جو لوگ جن رشتوں کے سامنے آپ کو بار بار صفائی دے کر خود ہی شرمندہ ہونا پڑے، تو ایسے رشتوں کے ساتھ کیئرفل رہا کریں، کیونکہ وہ رشتے کبھی آپ کے ہوتے ہی نہیں. جی، تو ساتھ میں کر لیتے ہیں ڈریس کی ان باکسنگ، جو کہ میں نے آن لائن کسٹمائز کروایا ہے. اور سب سے پہلے اس کی پیکنگ کی بات کریں تو بہت ہی زبردست اس کی پیکنگ ہے. سیفلی ڈیلیور کیا گیا ہے، ٹائم پر ان کی ڈیلیوری ہو گئی تھی. اور بلیک کلر کا پاؤچ پیکنگ ہے، اس کے بعد اس طرح سے پیپر کے اندر پیکنگ کی گئی ہے، اور یہ امانی برانڈ سے آرڈر کیا گیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں ڈریس کی. تو ڈریس جو ہے یہ 2 پیس ہے، شرٹ اینڈ ٹراؤزر، اور اس کے اوپر ہینڈ امبیلشمنٹ وغیرہ بھی کی گئی ہے. جیٹ بلیک کلر کا یہ ڈریس ہے، 2 پیس ہے. اور آپ اس کی نیک لائن ذرا چیک کریں، اس طرح سے فرنٹ پہ کالر بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس پر ہینڈ ورک کے ٹسلز ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں. اور سیم ایز اٹ از ٹراؤزر ہے بلیک کلر میں. فیبرک اس کا را سلک کا ہے، تھک فیبرک ہے، اور فیبرک کی کوالٹی بہت اچھی تھی. اب یہ دیکھیں آپ، اس طرح سے ہے اس کی نیک لائن، اور دونوں سائڈس پر جو ہیں یہ اس کے پاکٹس بنی ہوئی ہیں، اور پاکٹس کے اوپر بھی ہینڈ ورک کیا گیا ہے باریک باریک بیڈز کے ساتھ، جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. یہ آگے اس کی نیک لائن. اور اب میں آپ کو اس کی سلیوز دکھاتی ہوں. سلیوز جو ہیں یہ اس کی بیگی سٹائل میں ہے اور کافی زیادہ لوز ہیں. اور اسپیشلی یہ جو ڈریس ہے نا، یہ سلیوز کی وجہ سے بہت اچھا لگ رہا تھا. اور سیکنڈلی اس کی جو پاکٹ پر ہینڈ ورک کیا گیا ہے، تو دونوں کی وجہ سے ڈریس کی لک بہت اچھی آ رہی تھی. اور بیگی سٹائل کی سلیوز ہیں، فرنٹ الاسٹک ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کی پاکٹس بنی ہوئی ہیں، اور پاکٹس پر بھی اسی طرح سے ہینڈ ورک کیا گیا جو کہ بہت ہی زیادہ نفیس تھا. اب میں کلوز کر کے آپ کو چیک کرواتی ہوں تو آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا، جو یہ ڈریس آرڈر کرنا چاہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی. آپ ان کا پیج وزٹ کر کے تو وہاں سے آرڈر کرنا چاہیں یا کسٹمائز ڈریس ریڈی کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. فیبرک کوالٹی، اسٹچنگ، ہینڈ ورک اس کا سب بہت اچھا ہے، اور میری طرف سے تو یہ ڈریس ریکمینڈڈ ہے. اگر آپ کسٹمائز ڈریس ریڈی کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کا پیج وزٹ کر کے کروا سکتے ہیں. یہ کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے، بلکہ یہ ڈریس میرے پاس آیا ہے اور میں نے خود چیک کیا ہے، مجھے اچھا لگا تو ہی میں آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں. اچھا، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں ہر چیز میں، ہم اس کے ساتھ سنسیئر ہیں، ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم اس کی پرواہ کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنی بات شیئر کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیزیں ہم اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم ہر طرح سے اس بندے کے ساتھ فیئر ہیں، مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ ہر بار ہمیں غلط 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 ہی کہے، یا پھر وہ ہماری کوئی اچھائی ماننے کو ہی تیار نہ ہو، اس کو صرف آپ کے اندر برائیاں ہی نظر آ رہی ہوں، تو ایسا بندہ آپ کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہوتا ہے. وہ بندہ، وہ شخص کبھی بھی آپ کا نہیں ہوتا ہے. اور ایک اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ مطلب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی جب اس کو کبھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی بھی کسی کام کی یا کبھی بھی کسی چیز کی، یعنی کہ جب اس کو آپ سے مطلب ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ وہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے، میٹھی باتیں کرنے لگ جائے، یا اس ٹائم وہ آپ کی باتوں کو سمجھنے لگ جائے، انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائے، اور آپ سمجھتے ہو کہ شاید میری اچھائیوں کی وجہ سے اس کو احساس ہو گیا ہے کہ میں واقعی صحیح ہوں اور اب یہ بھی میرے ساتھ صحیح ہو گیا ہے. بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ جب اس کو کبھی کوئی مطلب ہوتا ہے تو پھر ہی وہ آپ کو یاد کرتا ہے. تو ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے اپنے نہیں ہوتے ہیں. تو پھر ہم کیوں، جب کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ایسے رشتوں کی ٹینشن لیتے ہیں، ہم کیوں ایسے رشتوں کی پرواہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا بہت زیادہ وقت انہی رشتوں کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں. ان کو اپنا بنانے میں، ان کے بارے میں سوچنے میں، ان کے بارے میں پریشان ہونے کو تو بہتر ہے کہ جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، آپ کی اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی آپ کا اپنا نہیں ہوتا. آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی کیئر کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ کریں، کیونکہ اگر آپ خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے نا تو کوئی دوسرا بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو فرسٹ پریورٹی دیں. جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں
ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا ڈسٹینس بنا لیجئے، ان پر اتنا اپنا پیار نچھاور نہ کریں جو کہ وہ ڈیزرو ہی نہ کرتے ہوں۔ صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر، صحیح چیز پر انویسٹ کرنا ہمیشہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ تو بس یہ تھا میرا میسیج، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں نے کوشش کی، کیونکہ بہت ٹائم سے میں یہ چیزیں آبزرو کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد جی ہم لوگ گئے تھے تھوڑا آؤٹنگ پر، اور اس کے بعد پیزا وغیرہ اور زنگر وغیرہ لیے تھے الاثر فوڈ سے، جو ٹنڈا ادم سے میری یوٹیوب فیملی میری ویڈیوز کو دیکھ رہی ہیں، تو اگر آپ نے الاثر کا فوڈ ٹرائی نہیں کیا تو میری ریکمنڈیشن پر ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور یہاں سے ہم نے ان کا پیزا اور زنگرز آرڈر کیے تھے، تو ہم ویسے بھی ان کا کرتے رہتے ہیں، ٹیسٹ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو بس یہ تھی میری ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو کا ایک بھی پوائنٹ کوئی آپ کو اچھا لگا ہو، آپ کے لیے ہیلپ فل ہو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ایسے لوگ جن کو اس ویڈیو کی واقعی میں ضرورت ہے ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔